کرم و لطف و عطا ہے، ثابت قدم جادہ تسلیم و رضا ہے، شمشیر خدا ہے، خلف شیر خدا ہے، کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے۔ جس طرح محمد پہ فدا رہتے تھے حیدر، ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر۔ حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بیٹوں کے برابر، جوں سایہ نہ قدموں سے جدا ہوتے تھے دم بھر۔ فرماتے تھے جان و تن شبیر ہے عباس، قوت ہے میری اور میری شمشیر ہے عباس۔ جس دن سے مدینے سے چلے سید ابرار، عباس نے کھولے نہ کمر سے کبھی ہتھیار۔ راتوں کو بھی مانند قمر رہتے تھے بیدار، اور خیمے کے چوگرد پھرا کرتے تھے ہوشیار۔ عاشق تھے زبس دوش محمد کے مکی کے، اس پردے میں ہوتے تھے تصدق شہدیں کے۔ فرماتے تھے یہ بارگاہ شاہ امم ہے، کیا رتبے میں کچھ خانہ کعبہ سے یہ کم ہے۔ اس گھر کا ادب فرض ہے جب تک میرا دم ہے، گر داوری خیمہ نہیں طوف حرم ہے۔ یہ احمد مختار کے پیاروں کا مکان ہے، یہ عرش معلیٰ کے ستاروں کا مکان ہے۔ جب متصل ماریہ پہنچے شہ ابرار، اور حر دلاور سے ہوئی راہ میں تکرار، باغ اس نے جو پکڑی تھی تو پیدل تھا علمدار، ایک ہاتھ میں تھی شہ کی رکاب ایک میں تلوار۔ تھراتے تھے یہ غیظ تھا عباس علی کو، حضرت کے قریب آنے نہ دیتے تھے کسی کو۔ شہ کہتے تھے شفقت سے چڑھو گھوڑے پہ بھائی، پیدل ہوئے کس واسطے کیا جی میں ہے آئی۔ کہتے تھے گوارا نہیں حضرت کی جدائی، ان قدموں سے ملتا چلے آنکھوں کو فدائی۔ آقا میرا جب راکب دوش نبوی ہو، کیوں کرنا جلو میں مجھے چلنے کی خوشی ہو۔ میدان شہادت میں جو وارد ہوئے سرور، وہاں گھاٹ پہ اترا ہوا تھا شام کا لشکر۔ برپا ہوئے ریتی پہ خیام شہ صفدر، پانی نہ کئی دن ہوا پیاسوں کو میسر۔ روتے تھے کھڑے خیمے کے در پر شہ ابرار، اور لپٹا تھا شبیر کے قدموں سے علمدار۔ تھی عرض یہی اے خلف احمد مختار، ہے اب تو غلام آپ سے رخصت کا طلبگار۔ سب فوج گئی جانب کوثر میرے مولا، اب دیکھیے خادم کے بھی جوہر میرے مولا۔ شہ کہتے تھے مجھ پر ہے عیاں تیری شجاعت، لیکن یہ نہ ہوگا کسی صورت۔ اللہ سردار و علمدار کی الفت وہ روکتے تھے، اور یہ کرتے تھے سماجت۔ تھا شہ کا یہ مطلب کہ نہ بھائی سے جدا ہوں، اور ان کو تمنا تھی کہ آقا پہ فدا ہوں۔ لپٹاتے تھے چھاتی سے انہیں ست پیمبر، یہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو جھکتے تھے قدم پر۔ فرماتے تھے شہ ہم کو رلاؤ نہ برادر، لو جاؤ نہ روکیں گے، جو مرضی ہے سو بہتر، قاسم کی طرح داغ تمہارا بھی سہیں گے۔ اب منہ سے بجز شکر خدا کچھ نہ کہیں گے۔ ڈیوڑی پہ لگے پیٹنے آ کر حرم شاہ، غل سن کے یہ بولے پسرے سعد کے ہمراہ، منگوا تو خبر خیمہ شاہ شہداء کی، یہ غل ہے کہ ہلتی ہے زمین کرب و بلا کی۔ کیا درد ہے اس وقت کے بےتاب ہیں سرور، آہوں کی صدا یہاں چلی آتی ہے مکرر۔ رونے میں کئی بار دم سرد بھرا ہے، تو سن تو کہ فریاد میں کیا درد بھرا ہے۔ ہنس کر پسرے سعد ستمگار یہ بولا، فاقہ تھا کئی دن سے کوئی مر گیا ہوگا۔ سب بچوں میں شبیر سکینہ کے ہیں شیدا، سنتا ہوں کہ تھا پیاس سے ہونٹوں پہ دم، اس کا دنیا سے وہ مظلومہ سفر کر گئی ہوگی۔ رونے کا یہ غل ہے تو وہی مر گئی ہوگی۔ تب کہنے لگا شمر نہیں یہ نہیں زنہار، ہے صابر و شاکر پسر احمد مختار۔ آتی ہے صدا ہائے برادر کی جو ہر بار،
ہوتا ہے جدا سبت پیمبر سے علمدار، بے وجہ نہیں خیمے میں یہ رونے کا غل ہے، معشوق سے عاشق کے جدا ہونے کا غل ہے۔ ایک لڑکی جو کہتی ہے بسد نالو افغاں، فریاد ہے میں پیاس سے مرتی ہوں چچا جاں، بھرلا دو میری مشک و دریا سے میں قرباں، بیٹی شہ بیکس کی سکینہ ہے وہ ناداں، عباس پہ گر کوہ ستم آج گرے گا، بے مشک بھرے نہر سے خالی نہ پھرے گا۔ یہ ذکر تھا جو فوج میں غل ہو گیا ایک بار، گھوڑے کو اڑاتا ہوا آتا ہے علمدار، کاندھے پہ تو ہے مشک و علم، ہاتھ میں تلوار، آمد میں ہے ایک دبدبہ حیدر کرار، جب تیغ کھینچی تہلکہ لشکر میں پڑے گا، کس کا یہ کلیجہ ہے کہ جو اس سے لڑے گا۔ اللہ نے بخشا تھا عجب روب نظر کو، تھا آنکھ ملانے کا نہ مقدور بشر کو، نیزہ وہ کہ چار آئی نہ فولاد کا توڑے، مر جائے اردو تیر کمانے جو یہ جوڑے، وہ تیغ کے دشمن سے کبھی منہ کو نہ موڑے، پکڑے اجل اس کو یہ سسکتا جسے چھوڑے، گھوڑا وہ کہ بجلی کی تڑپ گرد ہوئی ہے، یہ گرم روی ہے کہ ہوا سرد ہوئی ہے۔ تب شمر سے بولا عمر سعد اختر، عباس کے تو روب سے تھرراتا ہے لشکر، نزدیک ہے اٹھ جائیں قدم فوج کے یکسر، اس غازی سے کر صلح تو ہے جنگ سے بہتر، تلوار چلی گر تو خدا جانیے کیا ہو، کچھ فکر کر ایسی کہ یہ بھائی سے جدا ہو۔ اس محض نے کی سعد کے بیٹے سے یہ تکرار، حاکم ہے تیرے حکم سے مجھ کو نہیں انکار، ظاہر ہے وفاداری عباس سے علمدار، یہ بات نہ مانے گا وہ زنہار، خون اس کا پسینے پہ شہیدی کے گرے گا، ہو جائے گا ٹکڑے پر نہ بھائی سے پھرے گا۔ ساونت ہیں نور نظر شاہ نجف ہیں، یہ جس کے طرفدار ہیں بس اس کی طرف ہیں، یہ کہہ کے وہ مکار چلا سوئے علمدار، اور غیظ سے یہاں سرخ ہوا روئے علمدار، غصے سے کھڑے ہو گئے سب موئے علمدار، بل کھانے لگے گیسوئے خوشبوئے علمدار، ابرو پہ تو بل آ گیا شمشیر کی صورت، دیکھا طرف شمر لئیں شیر کی صورت، شعلے کی طرح کانپ گیا ڈر سے وہ ناری، پیچھے بھی ہٹا اور بڑھا بھی کئی باری، دہشت میں یہ تقریر زباں سے ہوئی جاری، حاکم نے مجھے بھیجا ہے اے عاشق باری، غصے کی نہ باتیں ہیں نہ لڑائی کے سخن ہیں، سن لیجئے حضرت کی بھلائی کے سخن ہیں۔ فرمایا علمدار نے کہ کیا ہے وہ پیغام، تب دستے ادب جوڑ کے بولا یہ وہ خود کام، کرتے ہیں ابس آپ لڑائی کا سر انجام، حضرت کے تو ہے نام کی عاشق سپہ شام، مشتاق ملاقات کے سب چھوٹے بڑے ہیں، وہاں ہاتھوں میں نظریں لیے سردار کھڑے ہیں، چلیے میرے ہمراہ ادھر کو تو ہے بہتر، وہاں آپ کی خاطر ہے علمداری لشکر، جاگیر بھی ہاتھ آئے گی، راحت بھی ملے گی، دولت بھی، مدینے کی حکومت بھی ملے گی، کیوں آپ اٹھاتے ہیں ادھر پیاس کی ایذا، افسوس کرے ایسا جوان فاقوں پہ فاقہ، وہاں پانی بھی موجود ہے کھانا بھی مہیا، حاکم تم ہی لشکر کے، تم ہی مالک کے دریا، زنار نہیں بغض و حسد اور کسی سے، ہم کو تو عداوت ہے حسین ابن علی سے، فرزندوں کو گر آپ کے ہے تشنہ دہانی، لے آئیے ان کو وہ پیئیں شوق سے پانی، شبیر کی منظور نہیں پیاس بجھانی، خلق ان کا ہے اور خنجر برراں کی روانی، زینب کی رضا چھینیں گے اور لے لیں گے اسباب، پر آپ کی زوجہ کا بھلا دیں گے نا آداب۔ عباس نے جس دم یہ سنی شمر کی تقریر، معلوم ہوا یہ کہ کلیجے پہ لگا تیر، سر پا بقدم کانپ گیا عاشق شبیر،
فرمایا زباں بند کر او ظالم بے پیر، میں عاشق شبیر ہوں، میں اہل وفا ہوں، سر تن سے جدا ہو تو میں بھائی سے جدا ہوں۔ اس تفرقہ سازی کا مزہ تجھ کو دکھا دوں، ہے شرط کے شمشیر کے شعلے سے جلا دوں، مر کر بھی شہیدی میں میری جان رہے گی، بھائی پہ میری روح بھی قربان رہے گی۔ روشن ہو میرا نام، مجھے شمع امامت، بے سر ہوں وہ اور پہنوں میں سرداری کا خلعت۔ خلعت تیرا کیا چیز ہے او ظالم بے پیر، یہاں حلہ فردوس ہے اور دامن شبیر۔